کہ قرآن پاک میں ہے والدین سے اف تک نہ کہو، اور ہم نے علماء کرام سے بھی سنا ہے والدین کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر وقت گزاریں۔ تو اسی پر عمل کرتے ہوئے جب ان کے پاس بیٹھا جاتا ہے تو والدین کی بھی علم دین سے دوری کی وجہ سے کسی نہ کسی کی شکایات شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر جب ان کی باتوں کو پازیٹیو میں لایا جاتا ہے تو وہ ناراض ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ تو والدین یہ علماء فرماتے ہیں کہ جب گناہ کریں تب بھی ان کے ساتھ لپٹے رہو، فلم دیکھیں تو ان کے ساتھ آنکھیں ملا کر فلمیں دیکھتے رہو، یہ علماء نے کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب گناہ شروع کریں گے تو وہ خود والدین ہو یا کوئی عالم ہو یا پیر صاحب ہو، کوئی بھی ہو، اگر 100% وہ گناہ شروع کر دیا اس نے، مثلا غیبت شروع کر دی، تو اب آگے پیچھے ہونا ہی ہے۔ یہ ماں باپ کے تعلق سے شاید یہی وہ کہنا چاہتے ہوں گے کہ واقعی علم کی کمی کی وجہ سے غیبت تو بہت ہو رہی ہے کہ عوام کیا خواص بچتے نہیں، ایک دوسرے کی وہ کاٹ ہو رہی ہوتی ہے، بڑاس نکل رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ماں بیٹی کو نہیں بخشتی، بیٹی ماں کو نہیں چھوڑتی، باپ بیٹے کی دعائی دے رہا ہوتا ہے، اور سب ایک دوسرے کے اس پہ لگے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم کو توفیق دے، زبان کا قفل مدینہ لگ جائے نا، بہت فرق پڑ جائے گا، بہت بہتری آ جائے گی۔ یہ نہیں لگتا، یہ بس بے لگام ہے، اور یہ ناک کی سیدھ میں جا رہی ہے، اور مارتی، ہٹاتی، گراتی، پچھاڑتی، اکھاڑتی، یہ آگے بڑی چلی جاتی ہے، اور نہ جانے کتنے گناہ لے کر پلٹتی ہے۔ تو یوں اگر خدا نہ خاصا ماں باپ واقعی غیبت کر رہے ہیں اور آپ کو 100% یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہو غیبت رہی ہے، ظاہر غیبت تو سننا بھی گناہ ہے نا، تو گناہ سے کسی بھی انداز سے سرک جائے اگر ان کو سمجھا نہیں سکتا تو واقعی اگر ماں باپ ایجڈ ہو نا، اور بیٹے کا کردار جو ہوتا ہے نا، ابھی چلو ماحول دینی ماحول میں آیا، کچھ سمجھ پڑی ہے، لیکن اس سے پہلے کا جو کردار تھا اس کی چھاپ الٹی پڑی ہوتی ہے۔ یا اب بھی جو ماحول میں دینی ماحول میں آ گئے، بعض مسئلے تو اس کو پتہ چل گئے غیبت وغیرہ کے چلو، لیکن دیگر اخلاقی معاملات جو ہے نا یہ بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ماں باپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہ آہستہ آہستہ ہوگا کہ گھر میں بھی بندہ جو ہے نا اپنا ماحول ایسا رکھے کہ ماں باپ آپ سے متاثر ہوں اور آپ کو مسئلے پوچھیں، اور آپ بولو کہ میں دارالعلوم اہل سنت سے معلوم کر کے بتا دوں گا۔ مفتی نہیں بن جانا، سمجھنا پڑتی ہو تو، لیکن یہ کہ ایسا ہو تو مزہ آئے گا۔ الحمدللہ میں تہدید سے نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، میری ماں کبھی کبھی مجھ سے پوچھی ہے کہ یہ میرے منہ سے یہ نکل گیا، یہ فلاں بات ہے، یہ کیا ہے، کفر تو نہیں ہے کہیں، اس طرح۔ اور آخری جمعرات کو جس دن میری ماں کی وفات ہوئی، ماں ہوش و حواس میں تھی، بیٹھی بھی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ان کی آخری رات ہے۔ تو میں نے ماں کے ہاتھ جب چومنے کی کوشش کی نا، تو بولا نہیں، میں تیرے ہاتھ چوموں گی، یا پتہ نہیں خود ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چومنے لگی۔ مجھے محبت بہت کرتی تھی، اور میں ان دنوں نور مسجد کا امام تھا، ہمارا یہ ماحول نہیں تھا کہ مولانا بن گیا تو کسی کام کا نہ رہا۔ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب دعوت اسلامی بننی بھی نہیں تھی، اس وقت داڑھی رکھے یا مذہبی راہ اختیار کرے تو ماں باپ بڑا مسئلہ کر دیتے تھے۔ اب تو بہت فرق پڑ گیا اللہ کی رحمت سے، لیکن الحمدللہ ہمارے گھر کا ماحول یہ نہیں تھا، مجھ سے محبت کی جاتی تھی۔ تو میری ماں نے یا تو خود ہاتھ پکڑ لیا یا میں نے دوبارہ لیا کہ شاید خود ہی ہاتھ پکڑ لیا، میں ماں نماز کے لیے جا رہا ہوں، تو ہاتھ پکڑ لیا، وہ چومنے لگا رہے، میں نے کہا ماں، یہ کہا میں تمہارا ہاتھ چوموں گا، میں نے ماں کے ہاتھ چومے، نہیں میں تمہارا ہاتھ چوموں گی۔ اب مجھے کیا پتا کہ یہ کوئی اشارے میں آخری مطلب رخصت ہو رہی ہے، جو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ خیر یہ ہو گیا، اور اب پھر جو ہونا تھا ہوا۔ عشاء کی نماز کے بعد جمعرات تھی تو ہمارے ہاں ان دنوں نور مسجد میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا، ایک انجمن تھی ہماری، مرکزی انجمن اشاعت اسلام، تو اس کے تحت ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا، اور اس میں مدنی مذاکرہ نام نہیں تھا، یہ سوال جواب ہوتے تھے، تو میں اس میں سوالات کے جوابات دے رہا تھا، اور اس میں بس مجھے بلاوا آیا۔ تو پھر یہ کہ پھر دوبارہ آیا بلاوا گھر کا، پہلی بار تو میں سمجھا پتہ نہیں کچھ،
تو جاتا ہوں ابھی تو کر کے، پھر مجھے ایک دم کھٹکا ہو کے ہونا وہ ماں کی طبیعت خراب ہوئی ہے، کیونکہ اتوار کو خراب ہو چکی تھی طبیعت اچانک، تو اب جمعرات آئی تھی، تو اس طرح میں گیا اور میری ماں کی زبان بند ہو چکی تھی. بہن نے بتایا کلمہ پڑھا، استغفار پڑھا ہے، زمزم شریف پیا ہے وغیرہ، پھر اسی حالت میں وہ موت کے جھٹکے جاری تھے. یاسین شریف پڑھی، میں نے پڑھی نہیں جا رہی تھی مجھ سے، سر ماں جا رہی تھی اور کیفیت ایک تاہم میں نے جیسے بن پڑا یاسین شریف پڑھی اور ماں نے دم توڑ دیا. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، بے حساب مغفرت کرے. یہ میں عرض کرنے لگا، میں تحدید سے نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایسا ماحول بنائیں گھر میں کہ آپ کے گھر کے افراد جو ہے نا آپ سے محبت کریں. یہ نہیں کہ آپ جائیں تو بیزار ہوں اور نفرت کریں آپ سے، خار بازی ہو، یہ اے چل چپ کر، کتنی بار بولوں آج استری کیوں نہیں کی، جلدی کھانا گرم کرو، اتنی دیر لگا دی. یہ کرو گے تو نفرتوں کی دیوار جو ہے نا یہ موٹی ہوتی چلی جائے گی. ماں باپ بھائی بہن سب کے سامنے عاجزی اختیار کریں گے نا، نرمی پیار محبت شفقت، آپ کو سب آنکھوں پہ بٹھائیں گے، سر کا تاج بنائیں گے، ورنہ پاؤں کی جوتی بھی نہیں بنائیں گے، یہی ٹھکرا دیں گے آپ کو. تو اس لیے وہ ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کے نگہبانی میں. تو میری ماں نے میرے دل پر محبت کے نقش چھوڑے. اب بھی میں رنجیدہ ہو رہا ہوں، ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایک دل میں کیفیت پیدا ہو رہی ہے اور رونے کی جیسے کہ جی چاہتا ہے. اتنی محبت کرتی تھی اور میں بھی محبت کرتا تھا اپنی ماں سے. اب یہ تجدید حزن کی صورت تو اس کو کہیں نہ کہیں بہرحال قصدن تو ایسا ہوا نہیں ہے، میں نے تو ماں کا ذکر خیر کیا ہے اور یہ آدمی کرتا ہے تو کبھی ایسی کیفیت ماں کی محبت میں ہوتی ہے. تجدید حزن مانے غم تازہ ہونا، تو جان بوجھ کر اپنے فوت شدہ عزیزوں کا غم تازہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ظاہر نہ یہ نیت تھی نہ مجھے یوں لگا کہ یہ غم تازہ ہو جائے گا، لیکن آہستہ آہستہ محبت، غم بھی کیا کہیں محبت. اب تو اس واقعے کو دعوت اسلامی کو 43 ایئرس ہے نا چالو ہے نا، تو اس سے بھی پہلے کا ہے کہ میری ماں فوت ہوئی، اس کو پتہ نہیں سن بھی بھول گیا ہوں میں، کافی ٹائم ہو گیا نا، تو اس میں پھر غم جو ہے عام طور پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن محبت رہ جاتی ہے اور رہنی بھی چاہیے. اس کے بغیر تو گزارا بھی نہیں کہ ماں باپ یہ محبت ہی دل سے نکل جائے تو پھر بندہ کس کام کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.